وہ میرے آقا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب نے پہلے وعدہ فرما رکھا ہے، پہلے رب نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ اے میرے نبی میں آپ کو اتنا دوں گا حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نبیوں کو ایسی دعائیں دی گئی ہیں کہ اللہ اس کو ہر قیمت پر قبول فرماتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی ہے، لیکن میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ لی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ سجدہ کر کے شفاعت طلب کریں گے، اللہ کی جانب سے آواز آئے گی، یا محمد ارفع رأسک سل تعطی لک واشفع تشفع لک۔ اے حبیب، اے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو وہ تم ہو، آج اگر کسی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا تو وہ تم ہو، آج اگر کسی کے نام پر شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا تو حبیب تم ہو۔ اپنے سر مبارک کو اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو، جو طلب کرو گے وہ دیا جائے گا۔ اپنی امت کی شفاعت مانگو گے تو تمہاری امت کو بھی بخش دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری پوری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے دروازہ کھولیں گے شفاعت کا۔ اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کون کون اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور کچھ تو ایسی روایتیں ہیں جو شفاعت کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کریں گے۔ جس طریقے سے ایک قرض خواہ قرض دار سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، انسان کا بچہ جو کچا بچہ ہوتا ہے وہ اگر ساکت ہو جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہے گا، اے میرے رب کریم، تو نے مجھے پیدا تو کیا تھا لیکن میں ناقص اور ادھورا پیدا ہوا تھا، ابھی تو نے مجھے پورا بنا لیا ہے، یہ تیری رحمت ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن میرے والدین دنیا کے اندر گنہگار تھے، اب میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تو میرے والدین کو میرے ساتھ میں نہ لے دے، میرے ساتھ نہ کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ کچا بچہ اپنے نارو سے، یہ جو یہاں پر جو ناڑ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اپنے والدین کو کھینچ کر کے جنت میں لے جائے گا۔ تو اگر کسی کے بچے، چھوٹے بچے یا کچے بچے اگر کسی کے انتقال کر جائیں تو میرے دوستو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہ ہوا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی اولاد کو چھوٹی سی عمر میں لے لیا ہے تو میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ چھوٹے بچے بھی اس کے لیے شفاعت کے لیے ذریعہ بنیں گے۔ اور دوسری بات جو ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید کی آیتیں آسمان میں بادلوں کی طرح اڑتی ہوئی جائیں گی، بادلوں کی طرح، اور نور سے بھرپور ہوں گے، یا ایسے گویا کہ پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ ہیں جو جا رہے ہیں، اور ان میں سب سے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ سب سے آگے ہوں گے، اور جیسے پرندوں کے جھنڈ ہیں یا نور سے بھرے ہوئے بادل ہیں وہ اس طریقے سے جائیں گے، اور پھر وہ اپنے پڑھنے والوں کو تلاش کریں گے اور تلاش کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بحث و مباحثہ کریں گے، یعنی اللہ کی جانب سے کہا جائے گا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے، اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کہے گی، سورہ آل عمران کہے گی، یا اللہ اس نے گناہ یہ کیا ہے لیکن اس نے الف لام میم ذالک الکتاب بھی پڑھا ہے، اس نے گناہ یہ کیا ہے لیکن اس نے فلاں آیت بھی پڑھی ہے، اس نے فلاں آیت بھی پڑھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ان دو حصوں کی سفارش کی وجہ سے ان گنہگار بندوں کو معاف کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے میرے دوستو خدا کے پیارے اور مقدس کلام کی۔ تو اس پیاری مقدس محفل کے اندر اس گنہگار کی جانب سے آپ کو ایک خصوصی عریضہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھنا جانتے ہیں ان کو مبارک،
اس محفل کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک جو پڑھنا نہیں جانتے، جن کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، جن کا دماغ کام کر رہا ہے، جن کی زبان کام کر رہی ہے، ہوش و حواس سب جو ہیں وہ موجود ہیں، تو وہ نیت کر لیں کہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں خدا کا کلام پڑھنا سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ سیکھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا زیادہ اجر دے گا، اور